اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ دوستو، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 سماعت فرمائی اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ ابھی اس کی تفسیر پر ایک نظر۔ رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ ان یہودی علماء کے بارے میں ہے جن سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کے متعلق دریافت کیا، تو انہوں نے کہا تم اس دین پر قائم رہو۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دین حق اور کلام سچا ہے۔ یعنی یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے مشرکین عرب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی خبر دی تھی اور حضور نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی ہدایت کی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو یہ ہدایت کرنے والے حسد سے خود کافر ہو گئے، تو انہیں فرمایا گیا کہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور خود بلاتے ہو۔ یاد رہے اس آیت کا شان نزول خاص ہونے کے باوجود حکم عام ہے اور ہر نیکی کا حکم دینے والے کے لیے اس میں تازیانہ عبرت ہے۔ دوستوں، ابھی آپ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 44 کی تفسیر سماعت فرمائی۔ دوستوں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا حکم دیتے ہیں، جب بھی ہم کوئی بات کہتے ہیں، شیئر کرتے ہیں کسی سے اچھی بات، تو اس پہ خود ہم بھی عمل کرنا چاہیے۔ جب تک ہم خود عمل نہیں کریں گے تب تک بات میں وزن نہیں ہوگا۔ دوستو، انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔